السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت ہوں۔ آج جو میں آپ کے لیے موضوع لایا ہوں یہ ہے کہ قربانی کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے اور اس کے کیا کیا شرائط ہیں۔ اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں، اس کے بعد اس کو شیئر کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو میں آپ کے لیے بنا سکوں۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ قربانی کے لیے کیا شرائط ہیں۔ بیسیکل قربانی کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو اور مسلمان ہو۔ یہ 4 شرائطیں بیسیکل ہیں قربانی کی۔ اس کے بعد اب صاحب نصاب سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل کچھ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے کہ یہ میں یہاں سے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں کہ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ اس سے صاحب نصاب سے کیا مراد ہے۔ اس میں جو بیان ہوا اس کا خلاصہ تر یہ ہے کہ وہ بندے کے پاس اس قدر یعنی کہ 52.5 تولے اس کے پاس چاندی ہو یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم ہو۔ 52 تولے چاندی تو نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ اس پیسے کو اگر اس پیسے سے 52.5 تولے چاندی خرید سکے تو وہ آسانی 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے۔ یہ پیسے اس کے پاس موجود ہیں، یا اس کے پاس اتنا مال تجارت ہے۔ مال تجارت سے مراد وہی ہے کہ جس مال کے ذریعے آپ تجارت کرتے ہیں، یعنی کھیتی باڑی کے جو اسباب ہوتے ہیں آپ ان کے ذریعے آپ جس چیز کے ذریعے آپ تجارت کرتے ہیں، تجارت کی نیت سے آپ نے جو چیز رکھی ہوئی ہے کہ اس چیز کو بیچ کر میں پیسے کماؤں گا، وہ مال تجارت ہے۔ وہ اس کی مالیت بھی اگر 52.5 تولے چاندی سے ملتی ہے تو آپ قربانی واجب ہوگی۔ اور اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس نہ تو 52.5 تولے چاندی ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی نقدی اتنی موجود ہے جو آپ کے پاس جو ہے مطلب 52.5 تولے چاندی تک پہنچ سکے، اور نہ ہی آپ کے پاس مال تجارت اتنا ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی تک پہنچ سکے، لیکن آپ کے پاس یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی موجود ہیں، یعنی آپ کے پاس مال تجارت بھی ہے اور کچھ نقدی بھی ہے اور کچھ جو ہے آپ کی اور وہ چاندی بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر آپ ان سب کو ملائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ سکتا ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہوگی، بشرط یہ کہ یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں۔ اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر اتنا قرض نہ ہو کہ آپ اگر وہ قرض کو ادا کریں تو آپ کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد آپ پر کوئی چیز باقی نہ بچے، آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ آپ کے پاس کوئی چیز نہ بچے۔ اگر آپ کے اوپر اتنا قرض ہے تو آپ پر پھر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں کیا لکھا ہوا ہے اس بارے سے۔ تو حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے یہ فقہاء کرام فرماتے ہیں، حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ یہ ہدایہ کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہوا تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ ضروریات اصلیہ یعنی جو آپ کی زندگی کی ضروریات ہیں ان سے مراد کون سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سے مراد آپ کا رہنے کا گھر ہے کہ آپ اپنا گھر میں رہیں تو یہ آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ گھر میں نہیں رہیں گے تو کس جگہ پر رہیں گے؟ گھر کے بغیر آپ کی زندگی بھی کا گزر بسر بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوگا، آپ کو تنگی ہوگی، تو یہ آپ کی ضرورت ہے۔ دوسرا آپ کے پہننے کے کپڑے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پہننے کے کپڑے ہیں تو وہ بھی اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کو قرار دیں کپڑوں کو بھی تو پھر آپ پہنیں گے کیا؟ وہ بھی آپ کی ضروریات میں داخل ہے۔
اس کے بعد آپ کے جو گھر کے سامان وغیرہ ہوتے ہیں، برتن وغیرہ جو آپ کے استعمال میں رہتے ہیں، وہ بھی آپ کی ضرورت کے ہیں، اور اس برتن وہ جو آپ کے استعمال میں ہیں ان کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ برتن آپ کے جو استعمال میں ہیں وہ بھی آپ کی ضروریات میں داخل ہیں۔ اور نمبر 3 پہ جو عالم دین ہوتے ہیں، جو طلبہ کرام ہوتے ہیں، ان کی جو کتب ہوتی ہیں وہ جس سے وہ مطالعہ کرتے ہیں، وہ کتابیں جو ہیں وہ بھی ان کی ضروریات اصلیہ میں ہیں کہ اگر ان کے پاس وہ کتابیں نہیں ہوں گی تو وہ علم دین حاصل نہیں کر پائیں گے، لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے مسائل بتانے ہوتے ہیں وہ مسائل نہیں بتا پائیں گے، تو یہ ان کی کتابیں بھی حالت ضروریات اصلیہ میں داخل ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو سواری ہے، کسی کے پاس بائک ہے تو وہ اس کی ضروریات اصلیہ میں سے ہے، اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ بھی اس کی ضروریات میں ہے، کیونکہ اب بائک اس کے پاس غریب ہے جو اس کے پاس بائک تو ہے، اس کا گزارا بائک پر تو ہو جائے گا، لیکن جو امیر ہے اس کے پاس گاڑی ہے، اگر وہ گاڑی کو بیچ دے گا تو ویسے اس کو کوئی اتنا فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ گاڑی کو بیچنے کے بعد مطلب بالکل ہی بے تنگ ہو جائے گا، بائک خریدنے کے بھی اس کے پاس پیسے نہیں بچیں گے، تو وہ بھی اس کی ضروریات میں داخل ہے۔ اور نمبر 3 پر جو آپ کا پیشہ ہے اس کے متعلق جو آپ کے اوزار ہیں، جیسے اب مستری ہوتے ہیں اور اس کے جو اوزار ہوتے ہیں وہ اس کی ضروریات میں داخل ہیں، اور اسی طرح جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے جو ٹریکٹر وغیرہ جو اور بھی ہوتے ہیں، ہل جو ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کی ضروریات اصلیہ میں داخل ہیں، اور یہ آپ کی ضروریات اصلیہ ہوگی۔ اور اس کو آپ اگر مد نظر رکھیں تو آپ کے گھر میں کتنی ایسی چیزیں ہوں گی جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں، آپ ان کا حساب لگا کر ان کو آپ ضروریات اصلیہ سے نکال کر ان کو آپ پیسوں کا ڈیوائڈ کریں، اور اگر آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی اور آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی۔ اور اس بات میں نے پہلے ہی ویڈیو میں یہ وضاحت کر دی ہے، جس کا یہ عنوان ہے کہ کیا قربانی واجب ہوتے ہوئے بھی کسی کو پیسے دیں گے تو قربانی ادا ہو جائے گی، تو یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، اس کی تفصیل آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا عنوان یہ ہے کہ کیا کسی کو کسی غریب کی مدد کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی، قربانی کے پیسوں سے کسی غریب کی مدد کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ اس ویڈیو کا جو ہے وہ ٹائٹل ہے، آپ اس ویڈیو کو جب ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں سرچ کریں گے تو امید ہے یہ کہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی، تو آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ قربانی کے جو مال ہے اس پر پورا سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے، جی ہاں، اس میں پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے اوپر اگر کچھ وقت مطلب قربانی کا ابھی جو وقت ہے یہ 10 ذو الحج شریف کی صبح صادق سے لے کر 12 ذو الحج شریف کی غروب آفتاب تک ہے، تو اگر آپ کے پاس اتنے وقت کے اندر مال آ چکا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی، جی ہاں، آپ پر قربانی کو جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ اس کا انتظار آپ یہ نہیں کریں گے کہ میرا پاس جناب وہ سال گزرے گا تو میں قربانی کروں گا، یہ بالکل بات غلط ہے۔ آپ کے پاس اگر ضروریات اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی ہیں، اس کی مالیت کی رقم عید کے دن یا عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن مغرب سے پہلے تک اگر آپ کے پاس یہ چیزیں یہ مالیت آ چکی ہے تو آپ کو قربانی واجب ہوگی، آپ قربانی آپ کو کرنی ہوگی۔ اس کے مسائل کے حوالے سے میں بعد میں اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ جس کے اوپر مال صرف عین ہی غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے فرض ہوا، قربانی واجب ہوئی، تو وہ کیا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس قربانی کرنے کا تو وقت رہا نہیں، تو اس کی مسائل میں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اس پر کمنٹس دیں، اور مزید اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر لازمی کیجیے گا۔